شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو تہہ خانے میں بند کر دیا اور مشہور کر دیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور اپنے سسر کو خوب شرمندہ کیا کہ تیری بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگی ہے۔ میں جب بھی تہہ خانے جاتا مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ وہ ادھر بہت خوش ہوتی، اور پھر ایک رات میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا، اور جیسے ہی اس کو کھانا دینے لگا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنے سر پر صحرا سجا رہا تھا، پر میری آنکھوں میں کسی دلہا جیسی چمک نہیں بلکہ نفرت کی ایک گہری آگ جل رہی تھی۔ میں بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور مجھے رحمان صاحب کا وہ مغرور چہرہ یاد آ رہا تھا جب انہوں نے مجھے سر عام ذلیل کیا تھا۔ میرے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے اور میں نے سحری کی لڑی کو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ دل میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ رحمان صاحب، آج تمہاری بربادی کا دن ہے۔ تمہاری اکلوتی بیٹی علیزے کو میں ایسی سزا دینے والا ہوں کہ تم جیتے جی مر جاؤ گے۔ میں اپنی اس سوچ پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا چھوٹا بھائی سارم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ وہ مجھے اس طرح آئینے کے سامنے غصے میں کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ وہ دھیمے قدموں سے میرے پاس آیا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ اگر تم علیزے کو پسند نہیں کرتے تو یہ شادی مت کرو۔ کسی معصوم کی زندگی برباد کرنا کہاں کی مردانگی ہے؟ تم رحمان صاحب کے غصے میں اس لڑکی کو کیوں اذیت دینا چاہتے ہو؟ وہ تو کچھ نہیں جانتی۔ میں نے سارم کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا اور مڑ کر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سارم، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اور یہ شادی ہو کر رہنی ہے۔ سارم میری اس تلخی پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میری برہمی دیکھ کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ ایک لمبا سانس لے کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح میرے غصے کے سامنے ہار گیا ہے، اور میں دوبارہ آئینے کی طرف مڑ کر اپنے چہرے کو درست کرنے لگا۔ میرے دماغ میں بس اپنے انتقام کا وہ خاکہ چل رہا تھا جس کی تیاری میں مہینوں سے کر رہا تھا اور جس کے بارے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی بارات کے ساتھ رحمان صاحب کے گھر کے باہر موجود تھا۔ ہر طرف لائٹیں لگی تھیں، ڈھول بج رہے تھے اور سب خوشی سے ناچ رہے تھے، لیکن میرے لیے یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ میری گاڑی سے اترتے ہی رحمان صاحب آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر ایک باپ کی شفقت اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہہ رہے تھے، احد بیٹا، آج میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض پورا کر دیا۔ میری علیزہ میری جان ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ میں عیاری سے اپنے چہرے پر ایک مظلوم اور شریف لڑکے کی مسکراہٹ لا چکا تھا۔ انکل، آپ بالکل فکر نہ کریں، علیزہ اب میرے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ رحمان صاحب میری اس بات پر جذباتی ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سارم باراتیوں کے بیچ کھڑا خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی پریشانی نہیں تھی بلکہ وہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کے اس پرسکون پر تھوڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، اور آخرکار نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ قاضی صاحب بیٹھ چکے تھے اور مجھ سے اجازت مانگ رہے تھے۔ میں نے ایجاب و قبول کے الفاظ ادا کیے تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب رحمان صاحب کا گریبان میرے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ دستخط کرتے ہوئے میرا ہاتھ ذرا بھی نہیں لرزا تھا۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میں سب سے ہاتھ ملا رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی تھیں جہاں سے میری دلہن کو لایا جانا تھا۔ تھوڑی دیر میں علیزہ کو سرخ عروسی جوڑے میں لایا گیا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی گاڑی کی طرف آئی تھی۔ رخصتی کا منظر بہت بوجھل تھا۔ رحمان صاحب رو رہے تھے، ان کے رشتہ دار رو رہے تھے، اور علیزہ اپنے باپ کے گلے لگ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ میں یہ سب منظر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنے اندر ایک فتح کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا تھا اور وہ خاموش تھی۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ بس کچھ گھنٹے مزید اور پھر رحمان صاحب کی عزت کا جنازہ اسی محلے سے اٹھنے والا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر والے دلہن کا استقبال کر رہے تھے، رسمیں ہو رہی تھیں اور ہر کوئی علیزہ کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر سب کے سامنے بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا تاکہ بعد میں کسی کو مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہو۔ سارم بھی سب کے ساتھ مل کر کاموں میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ وہ علیزے کا سامان کے ڈبے کمرے میں رکھوا رہا تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں آرام سے بارات لے آیا ہوں تو اب میں کچھ نہیں کروں گا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور آہستہ آہستہ گھر کے تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پورا گھر گہری خاموشی کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے کے باہر کوریڈور میں کھڑا تھا اور گھڑی کی ٹک ٹک سن رہا تھا۔
میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ اپنے منصوبے کے آخری حصے کو پورا کرنے کا جوش تھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں پرانے تہہ خانے کے بڑے لوہے کے تالے کی چابی رکھی تھی۔ پھر میں نے گہرا سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو الیزا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ ابھی تک ویسے ہی نیچے تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بنا کچھ بولے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے کھینچ لیا۔ الیزا تڑپ کر کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ وہ بس میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اس کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دبا دیں۔ الیزا، آج سے تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہے، پر اس محل جیسے کمرے میں نہیں بلکہ اس گھر کے اس جہنم میں جس کی مستحق تم اور تمہارا باپ ہو۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پر وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں چلا رہی تھی اور نہ ہی کوئی مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے ایک پل کے لیے عجیب لگی، پر میرے سر پر تو انتقام کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس کا منہ دبا کر اسے کوریڈور میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا اور سب گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اسے لے کر کوریڈور کے آخری کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں پرانے تہہ خانے کی سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں جاتی تھیں۔ میں نے سیڑھیوں کا لکڑی کا دروازہ کھولا اور الیزا کو نیچے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اندھیری سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ پھر میں جلدی سے نیچے اترا اور تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر سخت حبس اور مٹی کی بو تھی۔ میں نے الیزا کو اس اندھیرے کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ وہ فرش پر گر گئی، پر اس کے منہ سے اب بھی کوئی آہ یا رونے کی آواز نہیں نکلی تھی اور آخرکار میں اسے وہاں چھوڑ کر واپس اوپر آ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے الیزا کے زیورات کا ڈبہ کھولا اور کچھ زیورات نکال کر الماری کے پیچھے چھپا دیے۔ پھر میں نے کمرے کی کھڑکی کو پورا کھول دیا اور وہاں لگے پردے کو باہر کی طرف لٹکا دیا تاکہ ایسا لگے جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں کھڑکی سے باہر کود کر بھاگا ہے۔ میں نے بیڈ کی چادر کو بکھیر دیا اور کمرے کا سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا۔ اب یہ کمرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی سامان چرا کر بھاگا ہے۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا، پر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں بس صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا جب یہ بم پھٹنے والا تھا اور رحمان صاحب کی عزت کے چیتڑے اڑنے تھے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو میں بیڈ سے اٹھا اور آئینے کے سامنے پہنچ گیا اور اپنے کرتے کے سامنے والے بٹن خود اپنے ہاتھوں سے نوچ کر توڑ دیے۔ میں نے اپنے بال بھی بکھیرے اور اپنے چہرے پر ایک شدید صدمے اور پریشانی کے تاثرات لے آیا۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلا اور لاؤنج میں جا کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ غضب ہو گیا ہے۔ میری آواز سن کر گھر کے باقی لوگ اپنے کمروں سے بدحواس ہو کر نکلے۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، تم اس حالت میں کیوں ہو؟ میں روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ الیزا کمرے میں نہیں ہے، وہ بھاگ گئی ہے۔ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے اور زیورات بھی لے گئی ہے۔ سب لوگ میرے کمرے کی طرف بھاگے اور وہاں کا منظر دیکھ کر سن ہو گئے۔ میں سب کے سامنے اپنا سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا میں برباد ہو گیا۔ رحمان صاحب نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اب سسرال جا رہا ہوں اور میں اس بوڑھے سے پوچھوں گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا مذاق کیا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا رحمان صاحب کے گھر کی طرف بھاگا۔ صبح کا وقت تھا اور گلی میں کچھ لوگ دکانیں کھول رہے تھے۔ میں رحمان صاحب کے گھر کے باہر پہنچ کر ان کا گیٹ زور زور سے پیٹنے لگا۔ میری آواز سن کر محلے کے لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ رحمان صاحب کے ملازم نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو میں اسے دھکا دے کر سیدھا اندر صحن میں گھس گیا۔ وہاں رحمان صاحب اور ان کے کچھ قریبی رشتہ دار چائے کی میز پر بیٹھے تھے۔ مجھے سال میں دیکھ کر رحمان صاحب کی پیالی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے احد بیٹا، یہ کیا حالت ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ الیزا کہاں ہے؟ میں نے سب رشتہ داروں اور باہر کھڑے محلے داروں کے سامنے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا تھا رحمان صاحب، آپ کی بیٹی رات کو میرے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے۔ یہ دیکھیں میری حالت، اس نے میری اور میرے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ آپ نے ایک بدچلن لڑکی میرے گلے باندھ دی تاکہ اپنی بدنامی چھپا سکیں۔ میری یہ باتیں سن کر رحمان صاحب کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ رہے تھے جو اب انہیں حقارت اور حیرت سے گھور رہے تھے اور باہر کھڑے محلے داروں نے آپس میں کانا پھوسی شروع کر دی تھی۔ رحمان صاحب لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے نہیں احد، ایسا نہیں ہو سکتا، میری الیزا ایسی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں ان کے قریب گیا، ان کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہنے لگا میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا پورا کمرہ بکھرا پڑا ہے، وہ کھڑکی سے کودی ہے اور اپنے ساتھ زیورات بھی لے گئی ہے۔ آپ کی بیٹی نے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ کی بیٹی چور اور بدچلن ہے۔ رحمان صاحب معاشرے کے سامنے اب اپنا کالا منہ چھپاؤ۔ رحمان صاحب میری یہ سخت تذلیل برداشت نہیں کر پائے تھے۔ وہ اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ رہے تھے اور ان کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید بے بسی اور صدمہ تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے لب ہلا رہے تھے پر ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا اور پھر وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر گئے۔ رشتہ دار ان کی طرف بھاگے
اور شور مچ گیا کہ رحمان صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، انہیں جلدی ہسپتال لے جاؤ۔ ذہن میں افراتفری مچ گئی تھی، کوئی گاڑی نکال رہا تھا تو کوئی رحمان صاحب کے منہ پر پانی چھڑک رہا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر اب وہ جھوٹا صدمہ نہیں تھا، بلکہ میرے دل کے اندر ایک مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ مجھے اپنی وہ ذلت یاد آ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نے اس کا پورا حساب برابر کر دیا ہے۔ رحمان صاحب فرش پر بے ہوش پڑے تھے اور ان کا پورا وقار مٹی میں مل چکا تھا۔ محلے والے اب ان کے خاندان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ میں وہاں سے مڑا اور خاموشی سے ہجوم کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب سب یہی سمجھ رہے تھے کہ علیزہ بھاگ گئی ہے اور رحمان صاحب اپنی اس بدنامی کے بوجھ تلے دب کر ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ میرا انتقام کا پہلا اور سب سے بڑا مرحلہ پورا ہو چکا تھا اور میں اب واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا، جہاں تہ خانے کے اندھیرے میں علیزہ قید تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں رحمان صاحب کے گھر سے نکل کر واپس اپنے گھر پہنچا تو پورے گھر میں ایک عجیب سا سکون اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ گھر کے سب لوگ رحمان صاحب کے ہسپتال پہنچنے اور علیزہ کی بھاگنے کی خبر سن کر صدمے میں تھے، پر میرے دل کے اندر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ رات ہونے کا انتظار میرے لیے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی گھڑی پر رات کے 10 بجے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا اور سب اپنے کمروں میں سو گئے، میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا اور کچن کا رخ کیا۔ میں نے کچن کی ہلکی سی لائٹ جلائی اور ایک پلیٹ میں بچا ہوا کھانا ڈالا۔ میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ علیزہ بھوک سے تڑپ رہی ہوگی، وہ رو رہی ہوگی اور جیسے ہی میں تہہ خانے کا دروازہ کھولوں گا وہ میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے گی اور اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگے گی۔ میں یہ سب سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور پلیٹ ہاتھ میں لیے کوریڈور کے آخری کونے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کا لکڑی کا دروازہ کھولا اور اندھیری سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ چابی نکال کر جب میں نے لوہے کے بڑے تالے میں گھمائی تو تالا کھل گیا تھا۔ میں نے دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا اور اندر قدم رکھ دیا۔ تہہ خانے میں حبس اور گھٹن تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ جلائی اور اس کی روشنی سیدھے علیزہ کے چہرے پر ماری، پر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ علیزہ اندھیرے کونے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ جورا مٹی سے لت پت تھا، پر اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بلکہ وہ دیوار پر لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے لکیریں کھینچ رہی تھی، اور جیسے ہی ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر سیدھا میری طرف دیکھنے لگی اور اس کے لبوں پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے ہنس رہی تھی جیسے وہ کسی قید خانے میں نہیں بلکہ اپنے کسی من پسند محل میں بیٹھی ہو۔ اس کا یہ پرسکون انداز دیکھ کر میرا دماغ ایک پل کے لیے گھوم گیا۔ میں نے غصے سے کھانا اس کے سامنے فرش پر پھینکا اور کہا، تمہارا باپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر ہنس رہی ہو۔ وہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس مسکراتے ہوئے کھانے کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ چکی تھی، اور پھر میں غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکلا اور تالا بند کر دیا۔ اگلے چند دن یہی سلسلہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں روز رات کو 12 بجے کچن سے کھانا اٹھاتا تھا اور چپکے سے تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ میں روز یہ سوچ کر نیچے اترتا تھا کہ آج تو اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہوگا، آج تو وہ اندھیرے اور اکیلے پن سے ڈر کر چیخ رہی ہوگی۔ پر میں جب بھی تالا کھول کر اندر جاتا علیزہ اسی طرح فرش پر بیٹھی گنگنا رہی ہوتی یا دیواروں پر نقش و نگار بنا رہی ہوتی تھی۔ وہ کھانا دیکھ کر خوش ہوتی اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی پراسرار سکون آ جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر قید کا کوئی اثر ہی نہیں تھا، نہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ ہی وہ مجھ سے باہر نکلنے کی کوئی التجا کرتی تھی۔ اس کا یہ رویہ میرے اندر ایک عجیب سا وہم پیدا کرنے لگا تھا۔ میرا سکون آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو مجھ سے یا اس بھیانک اندھیرے سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ کیا یہ دماغی طور پر مفلوج ہے یا پھر اس قید کے پیچھے اس کی کوئی اپنی خوشی چھپی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی؟ دن کے وقت جب میں گھر میں گھومتا تھا تو پورا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ میری ماں اور باقی رشتے دار علیزہ کی اس طرح بھاگنے پر ہر وقت افسوس کرتے تھے اور محلے والوں کی باتوں سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی سارم بھی دن بھر خاموش رہتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی، پر وہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی بھابھی شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ گھر کا کوئی بھی فرد مجھ پر ذرا بھی شک نہیں کرتا تھا۔ سب مجھے ایک مظلوم دلہا سمجھتے تھے جس کی زندگی شادی کے پہلے ہی دن برباد ہو گئی، پر سچ تو یہ تھا کہ مظلوم وہ نہیں بلکہ میں خود کو محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ میں دن بھر اسی الجھن میں جلتا رہتا تھا کہ علیزہ تہہ خانے میں اتنی خوش کیوں ہے۔ میرا وہم اور میرا خوف روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور میں اپنے ہی بنائے ہوئے اس کھیل میں خود ہی پھنستا جا رہا تھا، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ شادی کو 20 دن گزر چکے تھے اور ان 20 دنوں میں میرا سکون بالکل غارت ہو چکا تھا۔ علیزہ کا وہ پراسرار سکون اور اس کی وہ مسکراہٹ میرے دماغ پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آج کا دن میرے لیے بہت بھاری تھا۔ کاروباری لین دین اور کچھ پرانے پیسوں کے معاملے میں ایسا بری طرح پھنسا تھا کہ مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا تھا۔ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پارٹی کے ساتھ میٹنگ تھی جو رات گئے تک چلتی رہی تھی۔
میں جب وہاں سے فارغ ہوا تو گھڑی پر رات کے 1:45 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے گھر کی طرف بھاگا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے پر لگ رہی تھی پر میرا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر کے باہر پہنچا اور بائک کھڑی کر کے اندر داخل ہوا تو پورے گھر میں گھوپ اندھیرا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ میں تھکا ہارا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے پیر وہیں جم گئے اور میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ آج تو میں نے لیزے کو کھانا ہی نہیں دیا۔ میں صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا اور پورا دن گزر گیا تھا۔ وہ لڑکی 24 گھنٹے سے اس اندھیرے اور حبس زدہ تہہ خانے میں بھوکی پیاسی قید تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ 24 گھنٹے کی بھوک کم نہیں ہوتی، کہیں بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش نہ ہو گئی ہو یا پھر اس نے تہہ خانے میں شور مچانا شروع کر دیا ہو۔ اگر اس کی چیخیں کسی نے سن لی تو میرا پورا پلان مٹی میں مل جاتا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے کچن کا رخ کیا۔ میں نے کچن کی لائٹ نہیں جلائی بلکہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ایک پلیٹ نکالی۔ سالن گرم کرنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی پلیٹ میں روٹی اور سالن ڈالا اور پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کر دبے پاؤں کوریڈور کی طرف بڑھا۔ میری دھڑکنیں اب میرے قابو میں نہیں تھیں۔ مجھے اپنے ہی گھر کی خاموشی سے خوف آنے لگا تھا۔ میں کوریڈور کے آخری کونے میں پہنچا اور لکڑی کا پرانا دروازہ کھول کر تہہ خانے کی اندھیری سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نیچے اتنی گہری خاموشی تھی کہ مجھے اپنے ہی قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اسے لوہے کے بڑے تالے میں گھمایا۔ تالا کھلنے کی وہی بھاری کڑک دار آواز آئی جس نے اس خاموشی کو چیر دیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے دل کو مضبوط کر کے اندر جانے لگا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ کی روشنی سیدھی اندر اندھیرے کمرے کی طرف چمکائی پر جیسے ہی روشنی سامنے پڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ سالن اور روٹی فرش پر بکھر گئے اور میرے پورے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ میری روح فنا ہو گئی تھی کیونکہ سامنے کا منظر وہ نہیں تھا جو میں سوچ کر آیا تھا۔ وہاں الیزا اکیلی نہیں تھی اور نہ ہی وہ بھوک سے تڑپ رہی تھی بلکہ اس اندھیرے تہہ خانے میں فرش پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی جس پر موم بتیاں جل رہی تھیں اور وہاں میرا اپنا سگا چھوٹا بھائی سارم موجود تھا۔ اس کے سامنے کچن کے اچھے برتنوں میں بہترین گرم کھانا سجا ہوا تھا اور وہ دونوں وہاں بہت ہنسی خوشی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ الیزا کے چہرے پر وہی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو وہ روز مجھے دیکھ کر دیتی تھی اور سارم اس کی طرف دیکھ کر بہت نرمی سے ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں اس قید خانے میں ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کر رہے ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس بھائی کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ میری ہر بات مانتا ہے اور الیزا کے بھاگنے کے غم میں اداس ہے، وہ روز رات کو میری پیٹھ کے پیچھے یہاں آ کر میری ہی قید کی ہوئی بیوی کو عیاشی کروا رہا تھا۔ الیزا نے مجھے دیکھ کر اپنی پلیٹ سائڈ پر رکھی اور بہت آرام سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آج کوئی پراسراریت نہیں تھی بلکہ ایک صاف انکار اور جیت کی چمک تھی۔ سارم بھی کھانا چھوڑ کر آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ ڈر یا گھبراہٹ بالکل نہیں تھی جو وہ ہمیشہ میرے سامنے دکھاتا تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک گہری حقارت تھی۔ میں وہاں دروازے پر کھڑا پاگلوں کی طرح ان دونوں کو گھور رہا تھا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا جو مجھے اپنے سگے بھائی نے دیا تھا۔ میں غصے اور پاگل پن میں اندھا ہو کر تہہ خانے کے اندر لپک پڑا اور فرش پر لگی چادر اور برتنوں کو میں نے زور سے لات ماری۔ گرم سالن اور بوٹیاں ادھر ادھر بکھر گئی تھیں۔ میرے موبائل کے ٹارچ کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا اور پھر میں نے سارم کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار کی طرف دھکا دے دیا۔ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی سارم کہ تم میری پیٹھ کے پیچھے میری ہی بیوی کے ساتھ یہاں عیاشیاں کر رہے ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے اپنے سگے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ پھر میں مڑ کر الیزا کی طرف لپکا اور میں نے اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ تم دونوں یہاں یہ کیا گند مچا رہے ہو؟ میں ابھی تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ میرے اندر کا جانور پوری طرح باہر آ چکا تھا اور میں آپے سے باہر ہو کر ان دونوں پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ سارم نے پوری طاقت سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کا جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ میں پیچھے سیڑھیوں کے پاس جا کر گر گیا۔ پھر سارم آگے بڑھ کر الیزا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب میرے لیے کوئی لحاظ یا ڈر نہیں تھا۔ الیزا نے اپنے کپڑے درست کیے اور بالکل پرسکون انداز میں میرے قریب آئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، آہا تم کس دھوکے کی بات کر رہے ہو؟ تم نے میرے ساتھ کیا ٹھیک کیا تھا جو تم ہم سے وفاداری کی امید لگا کر بیٹھے ہو؟ تم نے میرے معصوم باپ کو سرے عام ذلیل کیا، انہیں ہسپتال پہنچایا اور مجھے شادی کی پہلی رات ہی جانوروں کی طرح گھسیٹ کر اس گندے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ تمہارا بھائی تمہاری طرح اندھا اور ظالم نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے۔ شادی سے 2 دن پہلے جب تم اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ شیطانی پلان بنا رہے تھے، سارم نے تمہاری ساری باتیں سن لی تھیں اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک معصوم
لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گا۔ وہ پہلے دن سے میرے ساتھ تھا۔ وہ روز رات کو تمہارے جانے کے بعد یہاں آتا تھا، مجھے اچھا کھانا پہنچاتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا۔ ہم تو تمہارا کھیل دیکھ رہے تھے۔ احد اور دیکھو آج تم اپنی ہی چال میں کیسے برے طریقے سے پھنس چکے ہو۔ علیزے کی یہ باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لگ رہی تھیں۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے سارم کی طرف دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ یہ گیم کھیلی سارم؟ سارم تلخی سے مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں بھائی، کیونکہ تم انتقام کی آگ میں پاگل ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اچانک تہہ خانے کی سیڑھیوں پر بھاری بوٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ٹارچوں کی تیز روشنیاں میری آنکھوں پر پڑ رہی تھیں۔ 4 سے 5 پولیس والے ہتھیار تانے نیچے اتر رہے تھے اور ان کے پیچھے میری ماں اور گھر کے باقی لوگ بھی بدحواس کھڑے تھے۔ سارم نے اپنے فون سے پولیس کو پہلے ہی باہر بلا لیا تھا اور سب کو تہہ خانے کا راستہ دکھا دیا تھا۔ پولیس کا انسپکٹر آگے بڑھا اور اس نے مجھے زمین پر پٹک کر میرے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑی پہنا دی۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہیں اپنی بیوی کو غیر قانونی قید میں رکھنے، تشدد کرنے اور اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر رو رہی تھیں، پر قانون کے سامنے میری ایک نہیں چلی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر لے گئے اور میں جاتے جاتے دیکھ رہا تھا کہ سارم علیزے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سنبھال رہا تھا اور علیزے کی آنکھوں میں میرے لیے صرف حقارت تھی۔ اب میں جیل کی ایک تاریک اور بدبودار کوٹری میں بند تھا۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سے مجھے صرف اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ عدالت میں میرا کیس چل رہا تھا اور سارم اور علیزے نے میرے خلاف اتنے پکے ثبوت اور گواہیاں دی تھیں کہ میرا بچنا ناممکن ہو چکا تھا۔ ایک دن جیل کا کانسٹیبل آیا اور اس نے سلاخوں پر ڈنڈا مار کر کہا، تمہاری بیوی تم سے ملنے آئی ہے۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور ملاقات کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سامنے شیشے کے پار علیزے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ کاغذات اس نے شیشے کے نیچے بنے ہول سے میری طرف سرکائے اور کہنے لگی، یہ طلاق کے کاغذات ہیں احد، ان پر دستخط کر دو۔ تمہاری باقی زندگی اب اسی جیل میں گزرنے والی ہے۔ میں تمہیں اپنے نام کے ساتھ رکھ کر مزید اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں غصے سے تیل ملا رہا تھا، پر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگر میں دستخط نہ کرتا تو میرا کیس اور مضبوط ہو جاتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور طلاق کے کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے۔ علیزہ وہ کاغذات اٹھا کر بغیر مڑے دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جیل کی تنہائی میں اپنے کیے پر روز مر رہا تھا۔ میری زندگی اب اس تہہ خانے سے بھی بدتر ہو چکی تھی جہاں میں نے علیزے کو بند کیا تھا، اور مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ تالا ہونے کے باوجود سارم تہہ خانے کے اندر کیسے پہنچتا تھا۔ طلاق کے ٹھیک 4 مہینے بعد ایک دن میری ماں مجھ سے جیل میں ملنے آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے ان سے گھر کا حال پوچھا تو وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگیں کہ سارم نے علیزے سے شادی کر لی ہے، آج ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میرا انتقام الٹا میری ہی زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا بن گیا تھا اور میری اپنی ہی بنائی ہوئی جیل میں میں ہمیشہ کے لیے اکیلا رہ گیا تھا۔ حالانکہ رحمان صاحب کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، بس ایک بار میری ان سے بحث ہو گئی تھی اور انہوں نے محلے والوں کے سامنے مجھے خوب باتیں سنائی تھیں اور یہی میں ہضم نہیں کر پایا تھا اور اب اس کی سزا بھی بھگت رہا تھا۔